اس موضوع کا جو لاسٹ درس ہے وہ ہم ایک خاص شخصیت پر درس کا یعنی اختتام کریں گے ان کے بیان سے کہ آیت اللہ عظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ خداوند عالم نے دنیا کی ہدایت کے لیے معصوم اور ان کے خصوصی تابع فرمان شخصیتوں کو خلق فرمایا تاکہ وہ تمام دنیا کے لیے شمع ہدایت، نور رہبری اور وسیلہ بن کر خداوند عالم کی جانب سے اتمام حجت کا باعث بنے، تاکہ خداوند عالم کے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کی تکمیل ہو سکے، تاکہ ہر مکلف اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہو اور کسی کو قیادت کے دن اس کے محاسبے کے وقت یہ جرأت نہ ہو کہ خداوند عالم سے یہ کہے کہ خدایا تو نے میری ہدایت نہیں کی تھی۔ یہ ہدایت بخش شخصیات ہر حالت میں ہادی اور رہبر کا وظیفہ انجام دیتی ہیں۔ ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا بلکہ ان کی ہر حرکت اور ان کا جو ہے سکون جو ہے تشنگان ہدایت کے لیے آب حیات ہوتا ہے۔ جب وہ انسان فانی دنیا سے عالم بقا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو ان کی یاد، ان کا کردار، ان کی روحانی مثالیں دنیا میں چراغ ہدایت بنی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت مقدسہ میں ہر وقت یا اوقات معینہ میں یعنی معین جو وقت ہوتے ہیں ان میں ان ہستیوں کے مزارات کی زیارت کرنے اور ان کو ہدیہ سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اور علماء نے جو ہے وہ زیارتیں مرتب فرمائی ہیں کہ جن سے ان کے کردار، ان کے فرامین کی یاد جو ان کی تازہ ہوتی رہے اور خداوند عالم کی اطاعت مطلقہ سے میسر ہونے والی ان کی عظمت کا اعتراف کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اور ہر انسان ان زیارات کی کلمات سے اپنا محاسبہ کرتا ہے اور ان حضرات سے استفادہ کرنے کے طریقے تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پاک ہستیاں دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتی رہتی ہیں۔ شیطانی طاقتیں اور شیطان کے پیروکار دین اسلام کے دشمن کچھ تو جو ہے ظاہر ہیں جن کو شریعت میں کافر کے نام سے جو ہے موسوم کیا جاتا ہے، اور دوسرے منافق ہیں جو بظاہر توحید، نبوت، قیامت اور دیگر اصولوں اسلام کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی اقتدار کے بربادی پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ کافر سے برتر ہیں۔ اس لیے ان کی عقوبت قیامت کے دن کافروں سے زیادہ ہوگی جو منافقین ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا۔ ابتدا اسلام سے آج تک منافقین جو ہے وہ رموز اسلام کے خلاف جو ہے سر پیکار ہیں اور پاک ہستیوں کو ہدایت سے روکتے رہے، یعنی کسی بھی مصیبتوں کے ذریعے اور تکلیفوں کے ذریعے، اور انہوں نے انہیں شہید کر دیا، ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہ ظالم اس طرف متوجہ ہوئے کہ ان معصومین علیہ السلام کی قبریں بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہوئی ہیں، اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں روز بروز اجاگر ہو رہی ہے، تو مختلف جو من گھڑت اور بے سروپا دلیلوں کے آڑ میں اسلام کے نام پر مسلمانوں کو ان کی زیارت سے منع کرنے کی کوشش کی گئی اور کر رہے ہیں، اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ قبروں کو مسمار کرنے جیسے جرم کا ارتکاب کیا۔ متوکل عباسی نے امام مظلوم کربلا کی قبر اطہر کو مسمار کیا۔ دشمنان اہل بیت نے
4 اماموں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزار کو زمین سے جو ملا دیا۔ کچھ عرصہ پہلے امام علی نقی علیہ السلام اور یہ جو ہے ان پر بھی ہوا تھا حملہ، جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزے مبارک پر جو ہے دھماکہ ہوا، جسے وہ جو ہے تباہ کیا۔ پوری دنیا پر واضح ہے کہ ان منافقین کی حرکتیں مومنین کو کبھی اسلام سے دور نہیں کر سکتی اور ان مقدس ہستیوں کی عظمت کو جو ہے ٹھیس نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی شیعان حیدر کرار کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم پر جتنی مصیبتیں آئیں ہم اتنے ہی مضبوط اور مستحکم ہوئے۔ ظالم دنیا سے چلے گئے اور بنو امیہ بنو عباس جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور تاریخ نے ان کو حرف غلط کی طرح فراموش کر دیا، اور شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آج بھی دنیا میں موجود اور آگے بڑھنے کی یعنی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ موجود ہے اور بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت اللہ عظمیٰ نے دعا فرمائی کہ ہم دعا گو ہیں کہ وہ دن قریب ہے کہ جس دن ہم اپنے مولا اور آقا امام زمان علیہ السلام کی قیادت میں ان سب ظالموں سے ان سب جرائم کا بدلہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔